بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب العالمین ہیں، وہی خالق اور مالک ہے، اسی کا حکم چلتا ہے آسمانوں پر اور اسی کا حکم چلتا ہے زمینوں پر، اسی کے قبضے قدرت میں سارے انسانوں کی ساری مخلوقات کی جان ہے، اسی کا فیصلہ پہاڑوں اور سمندروں پر چلتا ہے۔ ہم اسی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بے حد درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمت للعالمین ہیں، آپ ہادی رہبر ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اب قیامت تک کوئی اور پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ جو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے وہ بھی جھوٹا ہے اور جو ان پر ایمان لائے وہ بھی گمراہ ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام سے سچی محبت اپنے دل میں پیدا کریں، محبت کو پروان چڑھائیں، محبت کو سمجھیں، محبت کو بیدار کریں اور محبت کے تقاضے کو پورا کریں۔ یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہماری زندگی کا حاصل یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہو۔ اللہ نے خود فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو سچے اہل ایمان ہیں ان کے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کسی اور سے محبت نہیں کرتے اللہ کے مقابلے میں، نہ اپنی بیوی سے، نہ اپنے بچوں سے، نہ اپنے والدین سے، نہ اپنے دیگر رشتہ داروں اور دنیا کے چیزوں سے، یہاں تک کہ مال سے، دولت سے، سونے سے، چاندی سے ان کی اتنی محبت نہیں ہوتی، بلکہ سب سے زیادہ محبت ان کے دلوں میں اللہ کی ہوتی ہے۔ یہ ہے پیمانہ۔ کیا ہم دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنی زندگی کے راستے کو بدلنا چاہیے، ورنہ ہم زندگی تو گزار رہے ہیں، گزر جائے گی، یقیناً گزر جائے گی، خوشحالی کے ساتھ، عیش و آرام کے ساتھ گزر جائے گی، لیکن کل کیا ہوگا؟ اگر اللہ کی محبت نہیں ہے، نبی کی محبت نہیں ہے، وہ ایک ایمان مکمل نہیں ہے، اور جب ایمان مکمل نہیں ہے تو ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ سوچنا ضروری ہے، اس لیے کہ دنیا تو عارضی ہے، چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی، ہر ایک کی ختم ہوگی، میری بھی اور آپ کی بھی، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی، بادشاہوں کی بھی، غریبوں کی بھی، یہاں تک کہ جو اقتدار میں ان کی بھی، اور جن پر ظلم ہو رہا ہے، مظلوم ہے، وہ بھی۔ اس دنیا سے گزرنا ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے۔ یہ دنیا ایک سفر ہے اور اس سفر کا آخری منزل آخرت ہے، اور اس سے زیادہ آخری منزل ہمارے لیے جنت ہے، جو ہمارا مقام ہے، جو ہمارا منتہا ہے، جو ہمارا مقصود ہے۔ چنانچہ ابھی اللہ کے فضل و کرم سے سورہ اعراف کی چند آیات کی تلاوت کی گئی۔ سورہ اعراف قرآن شریف کی اہم ترین سورتوں میں سے ہے، اور یہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی، اور اس سورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اب ہجرت کا مرحلہ قریب ہے۔ چنانچہ نبی کی دعوت جو اب تک خاص تھی، مکہ کے لیے تھی، قریش کے لیے تھی، اب اس دعوت کو عام کر دیا گیا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام
پوری دنیا کا پھیلا ہوا مذہب ہے، پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ کسی ایک گروہ کا، کسی ایک قبیلے کا، کسی ایک علاقے کا مذہب نہیں ہے، بلکہ یونیورسل مذہب ہے، آفاقی مذہب ہے، پورے کائنات کا مذہب ہے، زمین و آسمان کا مذہب ہے، اور ہر انسان کا مذہب ہے، چاہے کسی مذہب کو ماننے والا ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص، ہر مخلوق پیدائشی مسلمان ہے۔ سورج بھی مسلمان ہے، اسلام پر عمل کر رہا ہے، چاند بھی مسلمان ہے، اسلام پر عمل کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ جو غیر مسلم اللہ کی سرکشی اور نافرمانی کر رہے ہیں، ان کا دل بھی، ان کا دماغ بھی، ان کی آنکھ بھی، ان کے کان بھی، یہ بھی مسلمان ہیں اور اسلام کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے آنکھ بنائے دیکھنے کے لیے، وہ دیکھ رہے ہیں، اللہ ہی کی آنکھ ہے اور اللہ کا حکم ہے، اللہ ہی کی طاقت اور پاور ہے کہ اللہ نے اسے استعمال کرنے کا موقع دیا۔ تو اس حقیقت کو یاد رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام پیغمبر، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، ہر زمانے میں بھیجے، ہر علاقے میں بھیجے، ہر قوم میں بھیجے۔ اللہ نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی بھیجے گئے ہیں۔ کب آئے، کہاں آئے، کیسے آئے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ قرآن شریف میں صرف 25-26 پیغمبروں کا نام ملتا ہے اور ان کی کچھ تفصیلات ملتی ہیں۔ چنانچہ اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم صاد، صاد سے آگے تذکرہ ہے صدرک، صدرک معنی دل۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب آپ پر نازل کی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سیکھ کر آتے ہیں اور ہم کو بتا رہے ہیں، ہم کو سکھا رہے ہیں، اللہ پر بہتان باندھتے ہیں کہ اللہ کا ہے، کلام ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ یہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی نازل کر رہا ہے۔ یہ عظیم الشان کلام ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے، کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، کسی جن کا کلام نہیں ہے، بلکہ کلام الہی ہے، مقدس اور مبارک کلام ہے۔ اس کے سارے کلمات، سارے الفاظ اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ اس میں کوئی کمی کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے تو گویا کہ کلام اللہ پر ظلم کرتا ہے، اللہ پر ظلم کرتا ہے۔ اور یہ بتایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس قرآن کے ہوتے ہوئے آپ تنگی محسوس نہ کریں، پریشان نہ ہوں، الجھن کا شکار نہ ہوں، بلکہ آپ پورے اطمینان کے ساتھ اپنے دین کی دعوت کا کام انجام دیجیے۔ یہ آج کے حالات میں بھی ہمارے ضروری ہے کہ ہم کو زیادہ الجھنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹکراؤ کی نوبت نہیں ہے، بلکہ ہم اطمینان، سکون کے ساتھ، لیکن پورے شرح صدر کے ساتھ، قانون میں رہتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے کاموں کو انجام دیں۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، ہم نبی کو امتی ہیں، اور نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ ہم پر لازمی تقاضا ہے، جو قرآن شریف میں سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، جب یہ سورہ نازل ہو رہی تھی تو لوگ نبی کا انکار کر رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں نبی کو پریشان کیا گیا، ستایا گیا، صحابہ کرام کو ستایا گیا، وہ ایک ہٹ درمی اور مخالفت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ایسے حالات میں اس سورہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رسالت کی حقیقت کو واضح کیا، نبی کی حیثیت کو واضح کیا، نبی کے مقام کو واضح کیا، اور ناماننے کا انجام بتا دیا۔ اس دنیا میں کیا عذاب آیا اور آخرت میں کیا عذاب ہونے والا ہے، ساری باتیں کھول کھول کر تفصیل سے رکھ دی۔ چنانچہ یہ سورہ اصلاح سے اہم ہے کہ آج کے حالات کے راستے بھی ہمارے لیے بہترین گائیڈ لائن ہے، بہترین رہبر ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بہت سی قوموں کا تذکرہ کر کے بتا دیا کہ ان قوموں نے جب نبی کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا اور سرکشی اور بغاوت میں بہت آگے بڑھ گئے تو اللہ نے ان پر کیسا عذاب بھیجا، تفصیل سے موجود ہے۔ سورہ اعراف میں بہت سارے تقریباً 5-6 پیغمبروں کا تذکرہ تفصیل سے کیا گیا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ دیکھو، جب کوئی قوم سرکشی یا نافرمانی میں بہت آگے بڑھ جاتی ہے تو اللہ کے لیے عذاب لانا کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ کو بہت زیادہ انتظام اہتمام نہیں کرنا پڑتا ہے، بلکہ اللہ کا عذاب تو بس فیصلہ ہوا ادھر نافذ ہوتا، اچانک آتا ہے۔ یہاں تک کہ آیت نمبر 97 اور 98، 97 اور 98 بتایا گیا، کیا تم اللہ کے عذاب سے غافل ہو گئے ہو کہ اللہ کا عذاب تم پر رات میں آ جائے، تب تم سو رہے ہو، سوتے میں عذاب آ سکتا ہے، تم کیا چاہتے ہو، تم بے خبر ہو اور عذاب آ جائے۔ یہاں تک کہ تم دن کی روشنی میں ہو، کام کاج میں ہو، کھیل کود میں ہو اور اللہ کا عذاب آ جائے، کیا ممکن نہیں ہے، کیا مشکل تم سمجھتے ہو؟
مطلب بتانا یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، کچھ پرابلم نہیں ہے، کچھ دیری نہیں ہے، کچھ اندھیر نہیں ہے، اور یہ کہ عذاب جب آئے گا تو اچانک آئے گا، تم سمجھ بھی نہیں سکتے ہو۔ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوئی فکر تک کوئی تدبیر بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ فرعون نے کیا تدبیر کی؟ کچھ کر سکا خدا کے عذاب سے بچنے کے لیے؟ نہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سورہ میں ایک اور اہم تذکرہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اس لیے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت قوم یہود سے بھی سابقہ پیش آتا تھا، جس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ وہ مدینہ میں بہت آباد تھے اور مدینہ سے سابقہ پیش آنے والا تھا ہجرت کے بعد، اور یہ کہ یہ اپنے پیغمبر کو تو مانتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں کم ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ ہے۔ تو کہا کہ بھی ٹھیک ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ ہے، 125 مرتبہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے، تو کہا کہ تم ان کی بات مان لو، ان کی پیروی کر لو۔ وہ ہے کہ قرآن تو تمہارے نبی کی صداقت سچائی پیش کر رہا ہے، ان کی تعلیمات کو پیش کر رہا ہے، ان کی تعلیمات کو زندہ کر رہا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ آگے بڑھ کر اس کو قبول کرو، لیکن تم ہو کہ ہٹ درمی کی وجہ سے اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہو۔ تو نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اور یہ بات بھی اللہ نے واضح کی کہ ہم نے ہر نبی کو انہی کی قوم سے بھیجا ہے۔ کوئی اجنبی نہیں آیا کہ کسی دوسرے مقام سے آ گیا اور لوگوں سے کہہ رہا ہے میں نبی ہوں، نہیں، اسی قوم سے، قوم کا فرد ہوتا، قبیلے کا فرد ہوتا، اسی کو اللہ نے نبی کے لیے منتخب کیا۔ خود نبی پاک اسلام مکہ میں تھے، قریش میں تھے، 40 سال زندگی ان کے سامنے موجود تھی، وہ لوگ اچھی طرح واقف تھے، کوئی اننون آدمی نہیں تھا، کوئی نیا آدمی نہیں تھا کہ لوگ سمجھے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے، ایسا کوئی کنفیوژن نہیں تھا۔ بلکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی 40 سال زندگی بالکل پاک اور صاف تھی، امانت داری کے لحاظ سے لوگ آپ کو امین صادق کہتے تھے، اور اپنی امانتیں دشمن ہونے کے باوجود آپ کے پاس رکھتے تھے۔ وہ ایک شاندار ریکارڈ تھا نبی پاک علیہ السلام کا، بالکل شاندار زندگی تھی، بہترین زندگی تھی نبی پاک علیہ السلام کی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نبی محمد کون ہے، ہم تو جانتے نہیں کہاں سے آیا ہے، کہاں رہتا تھا، اب تک 40 سال کی زندگی کہاں گزری، کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، آبجیکشن نہیں کیا، اس لیے کہ لوگ ماننے پر مجبور تھے کہ نبی پاک اسلام مکہ میں 40 سال رہے اور پوری تجارت کرتے رہے، ایمانداری کے ساتھ لوگوں سے کاروبار کرتے رہے، ویوہار کرتے رہے، تعلقات رکھتے رہے، گھر بار کرتے رہے اور رشتے ناطے کو قائم کرتے رہے، لوگوں کی خدمت کرتے رہے، لوگوں کی مدد کرتے رہے۔ یہ ایسے کام تھے لوگوں کے سامنے جس کا انکار کرنا ناممکن تھا، اور کسی نے انکار کیا بھی نہیں، کیسے کر سکتے تھا، کیونکہ ساری صداقت، ساری سچائی لوگوں کے سامنے موجود تھی۔ چنانچہ جب ہم موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر کرتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جو حالات اور واقعات موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے تھے، آج قریب قریب وہی حالات ہمارے لیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک طرف فرعون جیسے ظالم بادشاہ کو دعوت دینا تھا، اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، اور وہی دوسری طرف بنی اسرائیل جو بگڑی ہوئی امت تھی، مسلمان تھے لیکن بگڑے ہوئے تھے، عقیدہ خراب ہو گیا تھا، کچھ عملی بگاڑ تھا، تو ان کو بھی اصلاح کرنے کی کوشش کی، سدھارنے کی کوشش کی، تو دونوں محاذ پر کام کیا۔ تو آج بھی ہم دیکھتے کہ ہمارے لیے نبی پاک اسلام کے جانے کے بعد، وصال کے بعد ہمارے لیے یہی دو چیزیں ہیں کہ ہم غیر مسلموں تک اللہ کا دین پہنچائیں، اللہ کا پیغام پہنچائیں، اللہ کا دعوت پہنچائیں، قرآن پہنچائیں، حدیث پہنچائیں، اسلام کی تعلیمات پہنچائیں۔ اور آج تو اتنا سازگار موقع ہے، بلکہ اب مسلمان نہ چاہتے ہوئے بھی دعوت کا کام کر رہا ہے، دین کے بارے میں ڈسکس ہو رہا ہے، آفسوں میں جب بھی پوچھتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ وہ کہ اب آدمی کے لیے اب کوئی رائے فرار نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی معذرت نہیں ہے کہ میں کیا کہوں، کیسے کہوں، نہیں، بلکہ اب غیر مسلم تم سے سوال کر رہے ہیں، تم کو بولنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ وقف کا معاملہ کیا ہے، ٹرپل طلاق کا معاملہ کیا ہے، اور اس طرح جائیداد کا مسئلہ کیا ہے، متبنہ کا مسئلہ کیا ہے۔ وہ کہ ہر چیز ڈسکس میں آ رہی ہے، کوئی چیز اننون نہیں ہے، یا پوشیدہ نہیں ہے، یا چھپی نہیں ہے، بلکہ اب کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی تک وقف کے بارے میں لوگوں کو جانکاری نہیں تھی، لیکن وقف کے بارے میں چرچا ہو رہا ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں کافی بگاڑ آ چکا تھا، تو ان آیات میں اللہ نے ان کو تسلی در بتایا کہ اب عنقریب ایسا موقع آئے گا کہ اللہ فرعون کو ہلاک کر دے گا، اور تمہیں عزت دے گا، تمہیں سربلندی دے گا، اور تمہیں حکومت دے گا۔
بظاہر ایسا لگتا تھا کہ کیسے ہوگا، وہ خود بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، ایسا کیسے ہوگا؟ فرعون جتنی بڑی مضبوط حکومت کا مالک ہے، جو خود خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے پاس بڑی طاقت اور قوت ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے، اس کی پوری فوج ہلاک ہو جائے اور اس کی جگہ اللہ تعالی ہم کو زمین کا وارث بنا دے؟ گویا کہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، وہ بہت ہی مشکل اور ناممکن سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے کچھ ہی عرصے میں یہ کر کے دکھا دیا۔ تو بتایا گیا کہ آج بھی حالات ایسے ہیں کہ اسلام کو غلبہ ملے گا، ضرور ملے گا، لیکن کچھ وقت لگے گا بھی، کچھ قربانی دینا پڑے گا۔ آج دیکھیں فلسطین کے حالات 1.5 سال سے کیسے ہیں، وہاں کیسی زندگی ہے، کھانا پینا دن رات ان کے کیسے گزرے، ہم ذرا تصور تو کریں، اسلام کے لیے کیسے قربانی دے رہے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد بس یہ ہے کہ اسلام کے لیے قربان ہونا ہے، انہیں زندگی نہیں چاہیے، عیش و آرام نہیں چاہیے، بلکہ وہ تو شہادت چاہتے ہیں، وہ اللہ کے دین کے لیے قربان ہو جانا چاہتے ہیں، وہ مسجد اقصی کی بحالی کے لیے قربان ہو جانا چاہتے ہیں۔ ان کو دنیا کی زندگی سے کوئی مقصد نہیں، اور اب یہاں تک ہے کہ لوگوں کی مدد کی بھی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کو تمہاری مدد کی بھی ضرورت نہیں، یہاں تک کہ تمہاری دعا کی بھی ضرورت نہیں۔ جب تم اسلام کے ناطے تم ہماری مدد نہیں کر سکتے پھر ہم تم سے کیا امید رکھیں؟ تو غزہ کے حالات اور رفح کے حالات کیسے سنگین ہیں، کیسے خطرناک ہیں، اور یہ ظلم و بربریت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب ظلم بہت بڑھ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ایسے ظالم کی حکومت کو، اس کے اقتدار کو، اس کی طاقت اور قوت کو زیادہ دیر تک باقی نہیں رکھتا۔ تو گویا کہ اب یہ اینڈ ہے، یہ آخری مرحلہ ہے کہ اب جلد انشاءاللہ شاندار مستقبل آنے والا ہے، شاندار شائننگ دور آنے والا ہے، بہترین اور اچھے دن آنے والے ہیں ہر جگہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو کچھ نصیحتیں کی ہیں اور یہ بتایا کہ دیکھو ایسے حالات میں تمہیں ہمت سے کام لینا ہے، صبر سے کام لینا ہے، جذبات اور میں آ کر بے قابو نہیں ہو جانا ہے، اور ایسا کہ بھئی معاملہ خراب ہو جائے، بگڑ جائے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے، بلکہ بہت ہی ہمت اور حوصلے اور سنجیدگی کے ساتھ ان کاموں کو انجام دینا ہے۔ تو اس طرح دعوت کا بھی کام انجام دینا ہے، یہاں تک کہ اسلام ان تک پہنچ جائے، حجت تمام ہو جائے، اور مسلمانوں کو بھی اس طرح تیار کرنا ہے کہ وہ اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی فتح کے لیے، اسلام کے شاندار خلافت کے دور کے لیے وہ پوری طرح تیار ہو جائیں۔ آج جماعت اسلامی بھی چاہتی ہے ان دونوں کاموں پر اس طرح بہترین کام کرنا ہے، پورا فوکس کرنا ہے، توجہ دینا ہے، کام کرنا ہے کہ اسلام کے حق میں لوگوں کی رائے مثبت بن جائے، پازیٹو بن جائے، مسلم بھی ہو یا غیر مسلم بھی ہو، وہ یہ کہ اسلام کی حجت تمام ہو جائے، اور یہاں تک کہ وہ اسلام کے لیے بالکل تیار ہو جائے، عمل کے لیے، کام کے لیے، محنت کرنے کے لیے، اس کی خدمت کرنے کے لیے، غیر مسلم بھی اور مسلم بھی، برادران وطن بھی اور برادران امت بھی، دونوں کو لے کر جب اس طرح سازگار ماحول ہو جائے گا پھر کیا دیری ہے، کس بات کا انتظار ہے؟ نہیں، انشاءاللہ اللہ نے خود وعدہ کیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی اس طرح بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو اللہ نے ایک شرط رکھ دی، شرط پوری کرو، اللہ کا وعدہ بھی سامنے آئے گا، اللہ کا وعدہ آنے میں دیر نہیں لگے گی، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں، اس کے باوجود تم ایمان کا تقاضا پورا کر دو، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے وعدہ کیا تاکید کے ساتھ، لام اور نون تاکید کے لیے عربی میں آتا ہے کہ ہم ضرور مدد کریں گے مسلمانوں کی اور اہل ایمان کی اور نبی کی۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا اِنَّا لَحَقٌّ نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ نہیں بتایا گیا کہ مسلمانوں کی مدد کرنا تو ہمارا حق ہے، ہم پر فرض ہے، وہ ایک ہماری ذمہ داری ہے، وہ اللہ نے اپنی ذمہ داری بتا دی کہ مسلمانوں کی مدد کرنا ہمارا کام ہے، اور یہ بتا دیا کہ سردار قریش کو کہ آج تم مسلمانوں کو اور نبی کو اکیلا سمجھتے ہو، کمزور سمجھتے ہو، بے بس سمجھتے ہو، لیکن یاد رکھو ان انبیاء کے حوالے سے اللہ نے بتا دیا کہ جب نبی کو قوم نے نقصان پہنچایا، پریشان کیا، انکار کیا، تو پھر ان کا انجام اس طرح ہوا کہ اللہ نے نبی کو غالب کر دیا، نبی کی مدد کی،
اور نبی کو بچا لیا اور باقی سارے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر کے ان کو ہلاک کر دیا، صفحہ مجلس مٹا دیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے تعلق سے بتایا کہ ہر نبی نے یہی تعلیم دی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، توحید، بس تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود، کوئی بھگوان نہیں ہے، کوئی ایشور نہیں، بس ایک، بس اس کو مان لو، اس کی عبادت کر لو، تمہارے لیے یہی نجات اور کامیابی کا راستہ ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تم بہت سے لوگوں کو مانتے رہو اور سمجھتے رہو کہ یہ سب ہم کو نجات دلا دیں گے، کامیابی دلا دیں گے، نہیں، ایک اللہ کو مانو، جبھی نجات اور کامیابی ملے گی، یہی واحد راستہ ہے، یہی واحد فارمولہ ہے، اس کے علاوہ کوئی فارمولہ نہیں ہے، کوئی مکس اپ نہیں ہے۔ اور یہ بتا دیا گیا کہ توحید خالص ہوگی تو اسی کی بنیاد پر تمہیں دنیا میں بھی عزت اور سربلندی ملے گی۔ شرک کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہدایت کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ شرک تو سب سے بڑی گمراہی ہے، سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ کی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ماننا، اللہ کے لیے کسی اور کو سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا، اللہ کے سامنے کسی اور کے لیے بھیج چڑھنا، یہ ساری چیزیں شرک ہے جو کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے خود فرمایا قرآن میں سورہ نساء میں 2 بار ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اور گناہوں کو تو معاف کر سکتا ہے لیکن اس شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، تو شرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور شرک کی حالت میں کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا حرم علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے۔ یہ الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ جب جنت حرام ہے تو جنت میں کیسے جائے گا؟ تو ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا کہ کہیں ہماری زندگی میں شرک کا شائبہ تو نہیں ہے، ذرہ برابر شرک تو نہیں ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی شرک ہوگا تو یہ ہمارے لیے خطرے کی بات ہے، بہت نقصان کی بات ہے، اس دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے تو نقصان ہی نقصان ہے، جس سے ہمیں کون بچائے گا؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہاں تک کہ قرآن میں مثال دے کر بتایا گیا کہ تم جن معبودوں کی پرستش کرتے ہو وہ سب جہنم میں ہوں گے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ کہ جن معبودوں کو تم پوچھتے تھے، بھگوانوں کو پوچھتے تھے، وہ بھگوان تو خود جہنم میں، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ تمہیں کہاں جہنم سے نکالیں گے؟ اگر ان کے پاس طاقت اور قوت ہوتے وہ خود نکالتے، تم کو نکالتے، لیکن جب خود جہنم میں ہے، مجبور و بے بس ہیں، پڑے ہوئے ہیں، تو ظاہر بات ہے پھر اقتدار صرف اللہ کا چلے گا۔ اللہ نے فرمایا والامر یومئذ للہ، کہ فیصلہ اور اختیار اور اقتدار اور آرڈر تو اس دن صرف اللہ کا چلے گا، کسی اور کی ذرہ برابر کچھ چلنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ نے قوم عاد، قوم سمود کے بارے میں جو بتایا بہت اہم بات ہے، آج ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ قوم عاد اتنی مضبوط اور طاقتور قوم تھی کہ خود قرآن میں کہا گیا التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، اس جیسی طاقتور اور مضبوط قوم پیدا ہی نہیں کی گئی۔ وہ ہے کہ بس وہ ایک قوم پیدا کی گئی تھی، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا اور اس کے بعد قیامت تک کوئی قوم پیدا نہیں ہوگی ایسی مضبوط اور طاقتور ہٹے کٹے لوگ۔ آج کل کچھ دیکھنے میں آتا ہے کہ یوٹیوب پر کچھ ایسے شکل بنائی گئی ہے جس طرح کہ آج جو باڈی بلڈر ہوتے ہیں، تو ایسے مضبوط اور طاقتور تھے۔ اب مزید تفصیلات قرآن میں، حدیث میں ملتی ہے جتنی ہمیں ماننا چاہیے۔ تو خیر بتانا یہ ہے کہ اللہ نے ان پر جو عذاب بھیجا اتنی مضبوط اور طاقتور قوم کے لیے، 7 دن اور 8 رات تک تیز آندھی کی ہوا چلتی رہی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو ان کو عذاب دینے میں 7 دن لگے، نہیں، بلکہ تڑپا کر مارا جاتا ہے کبھی کسی مجرم کو، کبھی کسی مجرم کو جلدی ختم کیا جاتا ہے، منٹوں میں، سیکنڈوں میں ختم کیا جاتا ہے، لیکن کسی سخت مجرم کو تڑپا کر روک کر مارا جاتا ہے تاکہ اس کی سزا اچھی طرح مل سکے۔ ہم کہتے ہیں نا دیکھو تڑپا کر ماروں گا، تو اللہ نے 7 رات اور 8 دن تک ہوا چلائی، تیز ہوا، گویا کہ ان کے جسم میں گھستی تھی، ان کو تکلیف اور بے چینی ہوتی تھی، وہ گر جاتے تھے، جو کمزور ہوتا ختم ہو گیا، لیکن کوئی اور تھوڑا طاقتور ہے اٹھتا تھا پھر گرتا تھا، اٹھتا تھا پھر گرتا تھا، اس طرح سلسلہ چلتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے سوال کیا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا تم ان میں سے کسی کو باقی پاتے ہو؟ مطلب کوئی باقی نہیں بچا، پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ ہاں البتہ جو نبی تھے اور نبی کے ساتھ تھے وہ لوگ بچے۔ قوم سمود کے بارے میں نے بتایا
کہ یہ بھی ایسی مضبوط اور طاقتور قوم تھی کہ یہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے. پہاڑوں کو تراشنا آج سے ہزاروں سال پہلے جب اتنی ٹیکنیک نہیں تھی تو ایسے آج سے ہزاروں سال پہلے پہاڑوں کو تراش کر وہ گھر بناتے, محل بناتے, قلعہ بناتے وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں. جیسا کہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایلورا اجنتا میں, یہ تو اس کی چھوٹی سی مثال. ورنہ مدینہ سے جب ہم طائف کی طرف جائیں تو مدائن صالح نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدائن صالح ایک علاقہ ہے اور وہاں ان کے مضبوط عمارات کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں. تو پہاڑوں کو تراشنا, اس سے گھر بنانا, وہ بھی پوری صفائی کے ساتھ, پورے ٹیکنیک کے ساتھ, تو یہ بڑا کمال کی بات ہے. تو اس قوم کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ بس ایک سخت چیخ آئی اور وہ جیسے کہ تیسے رہ گئے, جو جہاں پڑا وہیں سڑا, ایسا حال ہو گیا, کوئی بچا نہیں سکا. اور پھر آگے اللہ نے قوم لوط کا تذکرہ کیا جو ہوموسیکس کیا کرتے تھے, لواطت کیا کرتے تھے, سخت عذاب تھا, سخت گنہگار. تو ان کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے نے اس کو اٹھایا آسمان کی طرف اور پوری بستی کو الٹا پلٹ دیا, چیختے رہے, چلاتے رہے. ایک جگہ کہا گیا تیز چیخ آئی اور پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی. ڈیڈ سی آج بھی موجود ہے نقشے میں, ایسی تیزابیت ہے, ایسیڈیٹی ہے کہ پرندہ بھی نہیں اڑ سکتا, گزر سکتا اس سمندر ڈیڈ سی سے. تو ڈیڈ سی آج بھی عبرت کے ایک اہم نشانی ہے. پھر تذکرہ چل رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا, تو میں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے حالات اور آج کے حالات کافی حد تک سیم ہیں. وہ جو کیفیت تھی, کنڈیشن تھی, آج تقریباً ویسے ہی حالات ہمارے ہیں. اس لحاظ سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ, پھر ہم نے موسیٰ کو بھیجا نشانیوں کے ساتھ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. فظلموا بها, تو انہوں نے ظلم کیا. کیا ظلم کیا؟ سب سے بڑا ظلم یہ کہ انکار کیا. انکار کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے. جو خدا کا انکار کر رہا ہے, نبی کا انکار کر رہا ہے, تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ قرآن میں جگہ جگہ فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ, کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کو جھٹلائے, جو نبی کو جھٹلائے, جو آخرت کو جھٹلائے. اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوگا. وہ ہے کہ سب سے بڑا ظلم. تو چاہے غیر مسلم ہو وہ بھی ظلم کر رہے ہیں, یہاں تک کہ اگر مسلمان بھی اور وہ ظلم کر رہے ہیں, اس لیے کہ جیسا ماننا چاہیے ویسا نہیں مان رہے ہیں. ہم اللہ کو تو مان رہے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مان رہے ہیں. رسول کو تو مان رہے ہیں لیکن رسول کی جیسے ماننا چاہیے نہیں مان رہے ہیں. ہم شریعت کو مان رہے ہیں لیکن شریعت کی نہیں مان رہے ہیں. تو یہ فرق سمجھنا, کو ماننا اور کی ماننا. اگر ہم کی ماننے کا جو معاملہ ہے اس کو بہتر کر لیں تو انشاءاللہ حالات سازگار ہو جائیں گے, اور ہمیں مسلم پرسنل کی حفاظت کے لیے مہم چلانی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ مسلم پرسنل اوقاف خود بخود محفوظ ہو جائیں گے, خود ان کی حفاظت ہو جائے گی. لیکن آج ہماری کمزوری کی وجہ سے یہ مدعے اٹھ رہے ہیں. خیر مدعا اٹھنا بھی اس لحاظ سے ہے کہ ہر شہر میں کچھ نہ کچھ خیر کا پہلو ہوتا ہے, ہر برائی میں کچھ نہ کچھ بھلائی بھی ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ نے ہم کو بیدار کرنے کے لیے یہ سب ایشو اٹھانے کا لوگوں کو موقع دیا. جو ہمارے دشمن ہیں وہ موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور یہ موقع حالانکہ ان کی نیت خراب ہے, نیتی خراب ہے, لیکن ہمارے لیے مثبت اور پازیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اسے سبق لے کر اپنی اصلاح کر لیں. تو گویا کہ اب ایسا لگتا ہے کہ بس یہ کچھ جو سال ہیں یہ مسلمان اگر اپنی اصلاح کر لیں, اور اب انشاءاللہ امام مہدی کا آنے کا وقت بھی قریب آ رہا ہے. کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں کیسے کمائیں گے, لیکن جو حالت بتا رہے ہیں اور جو فلسطین کے جو حالات چل رہے ہیں ایسا اندازہ ہوتا ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ ہمارا اندازہ ہے فکس اور اٹل ٹائم تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کب آئیں گے, کہاں آئیں گے, کیسے آئیں گے. کچھ نشانیاں تو قرآن میں حدیث میں بتائی گئی ہے, لیکن اس کا ظہور کب ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اب سوچو لاکھوں لوگوں کی شہادت, جیسے معصوم بچے بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں, یہ کیا معمولی بات ہے؟ اور 1.5 سال سے جمے رہنا, ڈٹے رہنا, ہمت سے کام لینا. نہ گھر بار ہے لیکن پھر بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں, گھر بار نہیں ہے لیکن قرآن پڑھ رہے ہیں, گھر بار نہیں ہے لیکن روزہ رکھا, افطاری کر رہے ہیں. اور افطاری کا بھی حال یہ ہے کہ پانی بھی نہیں ہے کہ وہ پانی کے ساتھ روزہ کھول سکیں. سوچیں ان کے حالات کیسے گزریں. آج ہم تو یہاں جو زندگی گزار رہے ہیں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے کو پریشانی, تکلیف.
بہرحال بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو جو فساد پھیلانے والے فساد پھیلانے والے ان کو اللہ زیادہ دیر تک باقی نہیں رکھتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے، فرعون اپنا دربار سجا ہوا تھا، تو فرعون کے دربار میں پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ان لوگوں کے لیے حیرت کی بات ہے، رسول، تم رسول بن کر آئے ہو؟ تو مذاق اڑایا فرعون نے، اس کے سرداریوں نے کہ اللہ نے تم کو نبی بنایا، آخر تمہارے پاس کیا نشانی ہے؟ لا کچھ نشانی، معجزہ، اگر معجزہ ہو تو ماننے کے تیار ہوتے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ لوگ جب معجزے کا تقاضا کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن اس وقت جب معجزہ آ جاتا ہے پھر اس کو مانتے نہیں، کہتے ہیں کہ جادو ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، یہ ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ وہ بھی کر سکتا ہے، یہ تم بھی کر سکتے ہو، وغیرہ وغیرہ طرح طرح کی تعویل کر کے معجزے کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ یہ کتنی ہٹرمی کی باتیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم تم کو 2 نشانیاں دے رہے ہیں۔ فرعون کے دربار میں 2 نشانیاں پیش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، اپنی عصا کو زمین پر پھینکو۔ ان کے پاس جو عصا تھا جس سے وہ ٹیک لگاتے تھے اور پتی جھاڑتے تھے، تو عصا کو پھینکا تو وہ بڑا سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ بادشاہ کے محل میں بھی یہ معجزہ پیش کیا گیا تاکہ بادشاہ اور اس کے سارے درباری اس کا مشاہدہ کریں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس سانپ کو پکڑ لیا، اژدہے کو پکڑ لیا، وہ دوبارہ لاٹھی بن گئی۔ تو بتاؤ کہ لاٹھی کو سانپ بنانا، سانپ کو لاٹھی بنانا کیا معمولی کام ہے؟ یا کسی عام جادو سے کام ہو سکتے ہیں؟ نظر بندی الگ چیز ہے، لوگوں کے سامنے کچھ ایسا حرکت کرتا ہوا نظر آنا الگ چیز ہے، لیکن باقاعدہ بڑا سانپ بن جائے جو کہ لوگ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہاں تک کہ آگے جب جادوگروں کا مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے اپنی ہار مان لی کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اس طرح موسیٰ نے جو معجزہ پیش کیا ہے، جو لاسا پھینک کر جو اژدہا بنایا ہے اور اژدہا نے سارے چھوٹے اژدہوں کو، سانپوں کو کھا لیا، نگل لیا ہے، ساری چیزوں کو نگل لیا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بلکہ غیر معمولی اور انسانوں کی طاقت اور قوت سے باہر کا کام ہے۔ اور پھر اللہ نے خود واضح کیا کہ دیکھو جادوگر اس حقیقت کو جان گئے کہ یہ معجزہ ہے، اس لیے کہ وہ جادو جانتے تھے۔ جادو میں کیا ہوتا ہے؟ نظر بندی ہوتی ہے، کچھ سحر ہوتا ہے، کچھ کرتب ہوتا ہے، کچھ ناٹک ہوتا ہے، لیکن جب جادوگر سمجھ گئے کہ یہ انسانوں کے بس کا کام نہیں ہے تو اللہ نے ان کی مثال بیان کر کے ان کی تعریف بیان کی۔ دیکھو ان نے فوراً جو ہے ایمان کا اقرار کر لیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں، اس لیے کہ حقیقت کو جان لیا۔ یہاں تک کہ فرعون کو غصہ آ گیا، ارے تم کو تو میں ان کے مقابلے کے لیے بلایا تھا، ان سے لڑنے کے لیے بلایا تھا، ان کو شکست دینے کے لیے بلایا تھا، اور تم ہو کے اس پر ایمان لے آئے، اس کے سامنے زیر ہو گئے، پست ہو گئے، شکست کھا گئے، یہاں تک کہ اس کی بات مان لی، اس کے ساتھ شریک ہو گئے۔ تو جادوگروں نے جواب دیا بہت اہم ہے آج کے حالات کے لیے بھی، کہ دیکھو جب حقیقت کھل جاتی ہے تو آدمی کو پھر مصلحت پسند نہیں ہونا چاہیے، کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، بس صحیح بات سامنے آ گئی تو آ گئی، ماننا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ ہمت ہے، ڈیرنگ ہونا چاہیے۔ تو جادوگروں نے بہت ڈیرنگ کا کام کیا، جبکہ فرعون کا معاملہ معلوم تھا، قتل کر دیتا تھا۔ آگے بتایا اس نے دھمکی بھی دی اور کر کے دکھا دیا کہ جب جادوگروں نے کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے، اب تم کو جو کرنا ہے کرو، تم کیا کرو گے؟ اس دنیا کی زندگی کو ختم کرو گا، لیکن آخرت میں تمہارے لیے سخت عذاب ہے جس کے بارے میں ہم تم کو باخبر کر رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں۔ تو خیر اللہ نے بتایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام پر جب یہ جادوگروں نے ایمان لے آیا تو فرعون نے کہا کہ اب میں تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کٹوا دوں گا۔ یہ سیدھا ہاتھ ہے تو الٹا پیر ہے، الٹا پیر ہے تو سیدھا ہاتھ ہے، اس طرح لیفٹ اپوزٹ سائڈ سے تم کو اس طرح کاٹ کاٹ کر مرواؤں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کو سولی پر، ان کی تعداد بہت ساری تھی، کتنی تعداد تھی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، قرآن میں حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک بڑی تعداد تھی۔ تو ان لوگوں نے جب ایمان لے آیا اور اپنے ایمان کا اقرار کر لیا اور جمے رہے، ڈٹے رہے، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ اب فرعون تو بڑا ظالم ہے، اب ہم اس کو ظلم سے بچ نہیں سکیں گے، تو اللہ سے دعا کی اے رب ہم پر صبر نازل کر، بہترین صبر، زیادہ صبر عطا کر، اور ہمیں
اسلام کی مسلمان کی حیثیت سے وفات دیں۔ اب ہم اسلام لا چکے ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، تو اللہ اب ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تفصیلات کو بیان کرنے کے بعد اس بات کو واضح کیا کہ جب فرعون نے دیکھا کہ اب معاملہ پلٹ رہا ہے اور لوگ موسیٰ کے حمایتی بن رہے ہیں، موسیٰ کی بات ماننے لگے، تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کیا جائے۔ ہاں، جو لڑکیاں رہے گی ہم اس کو زندہ رکھیں گے تاکہ باندھے نوکرانی بنائیں گے اور ان کے ذریعے ہم دوسرا نسل کا کام لیں گے ان کے۔ اور اس طرح ہو گئی ہے کہ جب لڑکے کم ہو جائیں گے تو آہستہ آہستہ اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ وہی بنی اسرائیل مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، غزہ میں بچوں کو مارا جا رہا ہے، نو مولود بچوں کو مارا جا رہا ہے، جو بچے بھی پیدا ہوئے ان کو مارا جا رہا ہے۔ کتنی دہشت ہے، کتنی وحشت ہے، کتنی بربریت ہے، کتنا ظلم ہے، کتنا بڑا آتنکواد ہے، لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں اور کہتے ہیں کہ حماس آتنکواد ہے، یہ آتنکواد ہے، وہ آتنکواد ہے۔ گویا کہ جو اپنے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے کھڑے ہو تو اس کو برا بلا کہا جاتا ہے، اور جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کا قاتل ہے اس کے بارے میں کوئی کچھ لوگ سننے کو غور کرنے کو تیار نہیں۔ تو ایسا جنگی مجرم، سخت سنگین جنگی مجرم ہے، اور اس نے کسی طرح بھی رعایت نہیں کی، یہاں تک کہ دواخانے ہاسپٹل وغیرہ میں بمباری ہوئی۔ یہ کیسے اصول ہے؟ یہ کون سا قاعدہ اور قانون ہے؟ یعنی دنیا غور تو کرے، دنیا کے سامنے سوال آنا چاہیے، عوام کے سامنے سوال آنا چاہیے، لیکن لوگ کہ خاموش بیٹھیں۔ اور افسوس اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ خود ہمارے عرب ممالک خاموش ہیں۔ کیسی خاموشی ہے، کیسا ڈر اور خوف بیٹھا ہوا ہے کہ حماس اور فلسطین کے مجاہدین کے بارے میں آواز اٹھانا، ان کی مدد کرنا ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ، سنگین مسئلہ بن چکا ہے۔ تو یہ نسل و کشی فرعون بھی کر رہا تھا بنی اسرائیل کی، اور آج بنی اسرائیل کر رہے ہیں غزہ کے لوگوں کی نسل و کشی۔ تاریخ دوہرا رہی ہے، اور بہت سی چیزیں جو پہلے تھی اب سامنے آ رہی ہیں، اور یہ دور جو آزمائش کا ہے وہ پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تب شکل تھوڑا تبدیل ہو گئی ہے، لیکن کرنے والے بھی سامنے ہیں، اور جن پر کیا جا رہا ہے وہ بھی سامنے ہیں۔ اس سے پہلے بھی حالات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم ہمت سے کام لو، صبر کرو اور اللہ سے مدد حاصل کرو۔ اللہ کے سوا کسی کی مدد تمہارے کام نہیں آ سکتی۔ تم کسی حکومت کے بھروسے پر نہ رہو، کسی لیڈر کے بھروسے پر نہ رہو، کسی منتری یا سنتری کے بھروسے نہ رہو، بلکہ تم یہ سمجھ لو کہ اگر ہم کو بچائے گا تو صرف اللہ بچائے گا۔ اور جب تک اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو ہم کو آزمائش میں سے گزرنا ہے، صبر کرنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔ دیکھیے، جب آزمائش آتی ہے تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آزمائش سے گھبرا جاتے ہیں اور جو اپنا مشن اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بظاہر دنیا میں تو سیف ہو جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے دین ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو آزمائش میں کھڑے اترتے ہیں، ثابت قدم ہوتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، ہمت سے کام لیتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں، نہ دبتے ہیں، نہ جھکتے ہیں، نہ بکتے ہیں، تو ایسے لوگ مخلص ہیں، وفادار ہیں، اور ایسے لوگ اس دنیا میں بھی کامیاب ہونے والے ہیں اور آخرت میں بھی انہیں عزت اور کامیابی ملنے والی ہے۔ چنانچہ لاکھوں لوگ شہید ہو کر جنت میں پہنچ چکے ہیں۔ ظاہر بات ہے ان کے لیے جب یہ زمین تنگ ہو گئی اور یہاں ظلم بہت بڑھ گیا تو پھر اس دنیا کے مقابلے میں ان کے لیے تو جنت ہی بہترین ٹھکانہ ہے۔ اس سے بہترین ٹھکانہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور جب شہید شہادت پا کر جنت میں چلا جائے تو اس کو اور کیا چاہیے؟ تو سوچو، معصوم بچوں نے کیا دعائیں کی تھیں، مرتے مرتے کیا پیغام دیا تھا، دنیا سے گزرتے انہوں نے کیا پیغام دیا تھا۔ جب ہم حالات کا مطالعہ کریں، ان کے بارے میں پڑھیں
تو ان کے ایمان کے مقابلے میں ہمارا ایمان کیا ہے؟ ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اللہ نے بتایا، وعدہ کیا کہ زمین تو اللہ کی ہے، جب جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بناتا ہے، کبھی کسی کو کبھی کسی کو، کبھی کسی کو بادشاہت ملتی ہے، کبھی کسی کی بادشاہت اللہ ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کرسی دینا اور کرسی چھیننا، اقتدار دینا، اقتدار چھیننا۔ آج بظاہر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اقتدار بہت مضبوط ہے، آج جو موجودہ حکومت ہے، اور وہ من مانی کچھ بھی کر رہی ہے، ظلم کر رہی ہے، زیادتی کر رہی ہے، لیکن کب تک؟ آخر ہر چیز کا ایک وقت ہے، ایک لمٹ ہے۔ یہ سمجھنا کہ اب جن کو اقتدار ملا اب ہمیشہ اقتدار میں رہیں گے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں، ان کو کوئی چینج کرنے والا نہیں، اب ہم کو اس طرح مجبوری میں زندگی گزارنا ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ بتایا گیا، اللہ نے منٹوں میں بلکہ سیکنڈوں میں حالات کو بدل دیا۔ کس کو کچھ دیر میں حکومت دی اور فوراً کچھ دیر میں اس سے حکومت چھین بھی لی۔ تو یہ حکومت تو آنی جانی ہے، آئے گی چلی جائے گی، آج ملی ہے کل ختم ہو جائے گی، زیادہ دیر تک ٹکنے والی نہیں۔ اور ظلم کے ہوتے ہوئے، غلط نیت کے ہوتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اور جلدی ایسے لوگوں کا صفایا کر دیتا ہے، خاتمہ کر دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ حالات بس کچھ دیر کی آزمائش کے بعد انشاءاللہ سازگار آنے والے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں ذرا برابر کوئی کنفیوژن نہیں ہونے چاہیے، الجھن نہیں ہونے چاہیے، مایوسی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بنی اسرائیل کو یہ خوشخبری دی کہ اب ہم تمہیں زمین کا وارث بنائیں گے اور فرعون اور اس کے سارے لوگوں کو ختم کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ اب کیسا معاملہ تھا یہ بھی بڑا مشکل ہے سوچنا سمجھنا ان لوگوں کے لیے، جبکہ دبے تھے، کچلے ہوئے تھے، اور فرعون بڑا ظالم بادشاہ بن کر ان کے اوپر مسلط تھا، ان کے لڑکوں کو قتل کر رہا تھا، نسل کشی کر رہا تھا، کوئی روکنے والا نہیں۔ تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلو اب شام کی طرف، تو جب وہ نکلے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پورے بنی اسرائیل کے لوگ تھے، کتنے لوگ تھے، بڑی پوری قوم تھی۔ جب نکلے تو فرعون کو معلوم ہوا، اس کے لشکروں کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ بھاگ رہے ہیں، بچنے کے لیے نکل رہے ہیں، بستی کو چھوڑ رہے ہیں، تو اس نے بھی پورے لشکر کو تیار کیا اور پیچھا کرنے لگے۔ اب بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھا کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون ہے، فرعون کا لشکر، کہا کہ اب انا لمدرکون، اب تو ہم گرفتار ہیں، اب پھنسے، اب کہاں جائیں گے؟ نہ آگے جا سکتے ہیں اور نہ پیچھے جا سکتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر اللہ نے پھر رہنمائی کی، مدد کی اور بتایا کہ اے موسیٰ اپنی عصا کو سمندر پر مارو۔ کچھ لوگوں نے کہا بحر القلزم ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہر سوئز کا علاقہ ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو ادھر کا پانی ادھر اور ادھر کا پانی ادھر رک گیا، بالکل دیوار بن گئی اور بالکل صاف راستہ بن گیا، کیچڑ والا نہیں، بالکل اچھا راستہ بن گیا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، اچھا صاف واضح راستہ، کلیئر راستہ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور بنی اسرائیل پورے کے پورے اس راستے سے آسانی کے ساتھ پار ہو گئے، دوسری طرف نکل گئے۔ اللہ نے بچا لیا ایک معجزے کے ذریعے، حیرت انگیز کارنامہ ہے۔ بتایا فرقنا بکم البحر، کہ ہم نے سمندر کو تمہارے لیے پھاڑ دیا، سمندر کا وہ حصہ جس نے ایک ہی بار اسی بار سورج کو دیکھا، ورنہ ظاہر بات ہے کہ ہمیشہ وہاں پانی تھا، لیکن اسی ایک کچھ لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس حصے کو خشک کر دیا اور وہاں راستہ بنایا۔ تو جب فرعون اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ راستہ تو بنا ہوا ہے، وہ لوگ گزر گئے، چلو ہم بھی گزر کر ان کا پیچھا کرتے ہیں، ان کو پکڑ لیں گے۔ لیکن جب یہ آگے بڑھے اور موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے کرتے آگے بڑھے، جب 20 سمندر میں پہنچے تو سمندر کا دونوں طرف کا پانی اللہ کے حکم سے مل گیا، گویا کہ جو رکا ہوا تھا، تھما ہوا تھا، ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر مل گئے، پانی مکس اپ ہو گئے۔ اب ظاہر بات ہے پانی مل گیا تو گویا کہ پوری کی پوری فرعون کی فوج، اس کے ہواری مواری ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ ایسے موقع پر فرعون کہتا ہے کہ میں اب ایمان لاتا ہوں، تو اللہ نے کہا اب ایمان لاتے ہوں؟ اب ایمان لینے کا کوئی چانس نہیں، کوئی فائدہ نہیں، موت کو دیکھ کر ایمان لانا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ الآن وقد عصیت من قبل، اب ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو،
اب تمہاری بات قبول نہیں کی جائے گی۔ البتہ اللہ نے وعدہ کر لیا کہ اب میں تمہاری بدن کو قیامت تک کے لیے باقی رکھوں گا تاکہ لوگ تجھ سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ چنانچہ مصر کے احرام میں آج بھی فرعون کی لاش موجود ہے، محفوظ ہے۔ فرعون رامسیس جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، وہاں بہت سے فرعون بادشاہوں کا نام لقب ہوا کرتا تھا، جس طرح مغل بادشاہ وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ تو اس طرح بتایا کہ دیکھو ہم نے فرعون کے لیے اس طرح کا معاملہ کیا، اور بتاؤ فرعون اپنی طاقت اور قوت کے مقابلے میں کیا اپنے آپ کو بچا سکا؟ اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ مجبور اور بے بس ہے، کون ٹال سکتا ہے اس فیصلے کو؟ آج تقریباً 2000 سال گزر گئے، لیکن آج بھی دیکھو معاملہ جیسا اللہ نے حکم دیا، جو فکس کر دیا، آرڈر دے دیا، اس آرڈر کے مطابق کام ہو رہا ہے، اور قیامت تک چلتا رہے گا اللہ کا آرڈر۔ اللہ کے آرڈر کو کون ٹال سکتے ہیں؟ یا ظاہر بات ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ جب اللہ کا آرڈر ہو جائے گا تو پھر ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کا، اطاعت کا، فرمانبرداری کی ٹریننگ کا تربیت دے رہا ہے تو ہمیں اس اصول اور فارمولے پر سختی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ جتنا اچھا عمل کر لیں گے اتنا جلدی فیصلہ ہو جائے گا، لیکن ہم تقاضا پورا نہیں کریں گے پھر ہوتا ہے کہ ابھی 100 سال اور لگے یا 200 سال اور لگے۔ بہرحال اللہ نے جو اصول بتا دی اس بارے میں، تو اللہ نے آگے بتایا کہ دیکھو 2 نشانی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، ایک تو عصا کو زمین پر ڈالا تو سانپ بن گیا، اور دوسرا ان کو اللہ نے حکم دیا بغل میں ہاتھ ڈالو تو تیز روشن چمکدار بن کر نکلا بغیر کسی بیماری کے۔ تو یہ 2 نشانی۔ پھر جب فرعون اور اس کے لوگوں نے نہیں مانا تو اللہ نے 2 نشانی، 2 آزمائش بلکہ 2 عذاب اور بھیجا۔ اللہ نے بتایا کہ ہم نے فرعون اور اس کے آل فرعون کو قحط میں مبتلا کر دیا، پوری قحط چالی، کوئی اناج نہیں، کوئی غلہ نہیں، اور سب سوکھا، زمین سوکھ گئی، دریا سوکھ گئے، ندی سوکھ گئی، دریا نیل سوکھ گیا، ایک دم سب ایسا ہو گیا معاملہ کہ کھانے کے واندے ہو گئے۔ قحط اللہ نے ایک عرصے تک ان پر قحط کو مسلط کیا۔ قحط کی اس طرح آزمائش کیوں آتی ہے؟ تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر کے اللہ کی طرف پلٹیں، جھکیں، توبہ کریں، غلطی کو مانیں۔ آزمائش اسی لیے ہوتی ہے کہ آدمی کو تنبیہ ہو جائے، وارننگ ہو جائے، تو یہ سمجھنے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک چانس ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے۔ تو اللہ نے قحط لایا اور ان کے پھلوں میں کمی۔ یہ تقریباً الفاظ دوسرے پار میں بھی ہیں کہ ہم تم کو آزمائیں گے بھوک سے، خوف سے، جان اور مال اور پھلوں کی کمی کے ذریعے۔ وہ یہ کہ آزمائش اللہ کی طرف سے آنی ہے، کبھی آزمائش جلدی آتی ہے، کبھی دیر سے آتی ہے، کبھی تھوڑی آتی ہے، کبھی زیادہ آتی ہے، کبھی آتی ہے جلدی ختم ہوتی ہے، کبھی آتی ہے دیر تک رہتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو آزمائش آئے گی، اللہ کا وعدہ ہے۔ آزمائش آنا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، بلکہ آزمائش کا نہ آنا یہ عجیب بات ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کا تو وعدہ ہے، اللہ آزماتا ہے تاکہ تم مضبوط ہو، طاقتور بنو، ہمت اور حوصلہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اس لیے کہ آزمائش آتی ہے تو آدمی سب حالات میں مضبوط ہوتا ہے، ایمان پر قائم رہتا ہے اور ثابت کرتا ہے اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنی وفاداری کو۔ چنانچہ اللہ نے یہی بتایا کہ لعلہم یذکرون، لوگ نصیحت حاصل کریں، اس لیے ہم نے ان کو آزمایا، آزمائش میں ڈالا۔ پھر آگے اللہ نے 5 عذاب کا اور تذکرہ کیا کہ جب ان کی سرکشی بہت بڑھ گئی تو ہم نے ان پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ ہر طرف طوفان، آندھی، طوفان، بگولے۔ ہم جانتے ہیں جب سائیکلون آتا ہے کیسا ہوتا ہے، ہم کو سٹی میں، شہروں میں اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب باہر نکلو جنگل میں اندازہ ہوتا ہے سائیکلون کیا ہوتا ہے۔ انسانوں کو اٹھا لے آتے ہیں سائیکلون، تیز آندھی، طوفان، اور مسلسل، ایسے نہیں کہ ایک بار آیا ختم ہو گیا، بلکہ ایک عرصے تک اللہ نے ان کو طوفان کے عذاب سے دوچار کیا۔ پھر فرمایا والجراد، اور ٹڈی جانتے ہیں جو فصل پر کھا جاتی ہیں، تو ایسے ٹڈی دل بھیجے، وہ 1 2 نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور منٹوں میں فصل کو چٹ کر دیتے ہیں، کھیتوں کو تباہ کر دیتے ہیں، فصل کو کھا جاتے ہیں۔ اس طرح ٹڈی کا عذاب اللہ نے ان پر بھیجا، اور ان کی فصل تیار ہوتی تھی، ٹڈی آ کر ان کی پوری فصل کو
تباہ کر دیا کرتے تھے، ان کے لیے کچھ بھی اناج غلہ نہیں بچتا تھا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے سخت آزمائش تھی۔ اور ٹڈی جب لاکھوں کی تعداد میں آتی ہیں تو کیسا منظر ہوتا ہے، کیا تباہی ہوتی ہے، اور ہر جگہ وہی نظر آتے ہیں، تو آدمی کے لیے یہ بہت بڑی عبرت اور سبق کی بات ہے کہ اچانک لاکھوں کی تعداد میں ٹڈیوں کا آنا، ظاہر بات ہے یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یا ان کو روکنا بھی کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ ٹڈی آ گئے عذاب کی شکل میں، ان کو کوئی بتا سکے۔ تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو نہ کوئی ٹال سکتا ہے، نہ روک سکتا ہے، اور نہ کسی اور طرف ڈائیورٹ کر سکتا ہے۔ اللہ کا عذاب جب جہاں کے لیے فکس ہے، جس وقت کے لیے فکس ہے، اسی وقت آنا ہے، نہ کوئی ڈیلے ہوگا، نہ کوئی ڈائیورٹ ہوگا، نہ کوئی روک سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے جراد، ٹڈی کا عذاب بھیجا، والقمل، اور تیسرا عذاب کا تذکرہ کیا۔ قمل کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی جو سر میں جوں ہو جاتی ہے، یا گھن ہوتا ہے جو گیہوں کو کھا جاتا ہے، گیہوں کو خراب کر دیتا ہے۔ تو اس طرح جوں، اب سوچو کہ اگر جوں ہو جائے سر میں بہت زیادہ تو آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ خدا کی طرف سے ایک عذاب تھا۔ اور اس طرح گھن جو ان کے دانوں میں، ان کے اناج میں، ان کے گیہوں میں پڑ کر ان کے پورے غلے کو تباہ و برباد کیا کرتا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مچھر مراد ہے کہ مچھر کے بھن سے پریشان ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ گھن جو آتا ہے، گھن لگ جاتا ہے، دیمک لگ جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو اس طرح عذاب بھیجا ان کے عبرت نصیحت کے لیے۔ قمل، تو قمل کے بہت سارے معنی مفسرین نے بیان کیے۔ پھر وہ زفادے مینڈک، فراغ، ہر طرف مینڈے کی مینڈک، ان کے پیالے میں، رکابی میں، کھانے میں، پینے میں، بوتل میں، ہر طرف مینڈے کی مینڈک نظر آ رہے ہیں۔ سوچو کیسا عذاب، آدمی کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیسے کریں؟ بستروں میں مینڈک، چھت پر دیکھ رہے ہیں، آبرائی پر دیکھ رہے ہیں، ہر طرف مینڈے کی مینڈک نظر آ رہے ہیں۔ کیا عجیب عذاب، اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ اس کا تذکرہ موجود ہے سورہ اعراف میں۔ زفادے مینڈک، فراق کو کہتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ نے ان کے نصیحت کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے عذاب بھیجا، تاکہ اس سے سبق نصیحت حاصل کرو کہ یہ اتنے مینڈک اچانک کہاں سے آ گئے۔ تم مارتے مارتے تھک جاؤ گے لیکن وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہ عذاب کی شکل ہے۔ جب عذاب آتا ہے تو اس کو اتنا آسانی سے کے ساتھ کوئی ختم نہیں کرتا، چلو 10-20 مینڈک آئے ان کو ختم کر دیے، معاملہ الگ ہے۔ لیکن یہاں تو عذاب کی شکل میں ہر جگہ تم کو مینڈک نظر آ رہے ہیں۔ راستے پر جاؤ، گھر میں جاؤ، ٹیبل پہ جاؤ، ڈراپ میں جاؤ، لاکر میں جاؤ، ہر طرف تم کو وہی نظر آئیں گے۔ تو کیسی کنڈیشن ہوگی، ذرا اس کیفیت کا اندازہ کیجیے۔ پھر آگے نے بتایا والدم، خون کا عذاب، یہ پانی اور خون بن گیا۔ اس طرح جہاں ان کو رکابی میں، پلیٹ میں جو کچھ کھانے جا رہے ہیں وہ خون بن جا رہا۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے خون کی بارش بھی ہوئی، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ مچھر کے خون بار بار چوسنے کی وجہ سے یہ بھی خدا کی طرف سے عذاب ہے۔ مختلف شکلوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ان آیات میں بیان کیا ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ اس طرح 2 اور 2 4 اور یہ 5، اس طرح 9 نشانیاں دی۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا فی 30 آیات، 30 کے معنی 9۔ تو اس طرح 9 نشانیوں کے ذریعے قوم بنی اسرائیل کو اور قوم فرعون کو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی، ہدایت کی، وارننگ دینے کی بہت کوشش کی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ جب نہیں مانے تو پھر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور اللہ کا عذاب آ کر رہا۔ تو اتنی ساری تنبیہات اور وارننگ اللہ نے دی۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے جو کچھ حادثات آتے ہیں تو یہ تنبیہ اور وارننگ ہے کہ الرٹ ہو جاؤ، سمجھ جاؤ۔ تو یہ جو مسائل آ رہے ہیں یہ ہم کو گھبرانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، مایوس کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ گائیڈ لائن دینے کے لیے ہے، حوصلہ دینے کے لیے کہ یہ مسئلہ آیا اس طرح حل کرو، یہ مسئلہ آیا اس طرح حل کرو۔ تو گویا کہ اس طرح ہم کو ایک برائن مائنڈ کے ذریعے اور وسیع نظری کے ذریعے نئے حوصلے کے ساتھ راستہ نکالنا ہے، مایوس ہو کر بیٹھ نہیں جانا ہے، اور یہ سمجھنا کہ اب یہ جو حکومت ہے اب تو اتنی مضبوط ہو گئی ہے، اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، یہ سوچنا بالکل غلط اور مایوسی بلکہ کفر کی بات ہے۔ تو ان آیت سے بتایا گیا کہ دیکھو کیسے بھی حالات ہوں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد کرتا ہے، اور اللہ کے لیے اہل ایمان کی مدد کرنا، ان کی کایا پلٹنا،
ان کو بہت جلد سازگار حالات دے دینا، ان کو ہمت اور حوصلہ دینا، یہاں تک کہ ان کو زمین کا وارث بنا دینا، ان کو خلافت عطا کر دینا، کچھ بھی مشکل کام نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ جلدی وہ حالات آئیں گے، خود عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو 30 سالہ جو دور رہے گا، یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہودی بھی اگر کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو پتھر گواہی دے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کروں۔ مطلب ہے کہ اسلام کے سوا کسی کو رہنے کا کوئی چانس باقی نہیں رہے گا، صرف اسلام باقی رہے گا، صرف مسلمان باقی رہے گا۔ تو اگر تم اسلام پر عمل کرتے ہوئے اسلام کے لیے خدمت انجام دو گے تو تمہارے لیے زندگی ہے، عزت ہے، تابناکی ہے، اقتدار ہے، حکومت ہے، غلبہ ہے۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ظاہر بات ہے جب اسلام کے سوا کسی کو بقا حاصل نہیں ہے، انہیں کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے، پھر کون بچے گا، کیسے بچے گا، کہاں بچے گا؟ کوئی چانس نہیں ہے۔ اس لحاظ سے ان آیات کے ذریعے آج ہمارے حالات کے اوپر بہترین طریقے سے رہنمائی ملتی ہے، گائیڈ لائن ملتی ہے، ہمت اور حوصلہ ملتا ہے، اور جو ان کے حالات اور واقعات جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں تو کم و بیش آج ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جو حالات تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات ہیں وہ آج قریب ویسے ہی ہیں، کچھ کم زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے حالات میں ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے اور بنی اسرائیل کے واقعہ سے بڑا سبق اور پیغام ملتا ہے۔ اسی حوالے سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید غور کرنے، سوچنے، سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے رہنمائی کا فیصلہ فرمائے، رحمت اور برکت نازل فرمائے، اور ہر طرح کے شر سے، شرک سے، گمراہی سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، دین پر قائم رکھیں اور دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے اور محبت کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا